السلام علیکم ناظرین، الرٹ نیوز کی سکرین سے میں ہوں یاسر ممتاز اور ایوان گن شکر اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روز حوالی۔ ناظرین، آج ہمارے اس تاریخی پروگرام کی 12ویں قسط ہے۔ گزشتہ قسطوں میں ہم نے آپ کو بہاول نگر کی تاریخ سے مسلسل آگاہ کیا اور ہم 1971 تک کے سیشن تک ہم پہنچے ہیں۔ اس سے آگے آج ہم پیر شاہد علی چشتی ایڈوکیٹ جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے بہاول نگر کے ناظرین، الرٹ نیوز کے ناظرین کو مسلسل وہ تاریخ سے آگاہ کر رہے ہیں اور تمام جو ہے حقائق گزرے ہوئے واقعات سے پردے اٹھا رہے ہیں۔ تو آج ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تو میں پیر شاہد علی چشتی صاحب سے پوچھوں گا کہ آج وہ ہمارے ناظرین کے لیے کیا لے کے آئے ہیں۔ تو السلام علیکم السلام سر، آج کیا سیشن ہے آپ کے پاس ہمارے؟ یاسر بھائی، میں آج آپ کو نا وہ جنرل اپنے محمد ضیاء الحق صاحب کا جو دور ہے اس کے میں، اور جو بھٹو صاحب کا دور ختم ہوا، جنرل صاحب کا دور شروع ہوا، اور جو ہمارے یہ غیر جماعتی الیکشن ہوئے ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو نا ایک وہ میں نے بتانا تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو دور تھا اس میں یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب 1974 میں 1974 میں یہاں پر بہاول نگر تشریف لائے، اور یہ ہمارے بہاول نگر کے جو دوسری تحصیلیں ہیں وہ ان میں بھی گئے، وہاں پہ انہوں نے جلسے عام منعقد کیے۔ تو ہمارے بہاول نگر میں انہوں نے یہ ستلج پارک میں یہ جلسہ کیا تھا، اور یہاں پہ کافی سارا لوگ جو اکٹھے ہوئے، اس کے لیے باقاعدہ یہاں پہ اسٹیج بنایا گیا، اور وہ جنرل صاحب اپنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو قائد عوام کہلاتے تھے، انہوں نے یہاں پر یہ تقریر کی اور یہاں پہ جلسے عام سے خطاب کیا، اور لوگوں نے اس کو بڑا پذیرائی ملی بہاول نگر میں، چونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان تھے۔ اس حوالے سے بھی اس کا مطلب بہت کتنا بڑا مجمع تھا 1974 تقریباً کو اس میں 2-2.5 ہزار کے لگ بھگ افراد تھے۔ یہ سارا ستلج پارک جو تھا وہ فل ہو گیا تھا، اور یہ جو سڑکیں تھیں وہ بھی فل ہو گئی تھی۔ تو اسی سلسلے میں وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہارون آباد میں بھی انہوں نے ایک سیاسی جلسہ کیا، اور اس جلسے میں انہوں نے وہاں پہ تحصیل ہارون آباد کو تحصیل کا درجہ دیا، اور اس طرح سے بہاول نگر کی جو پہلے ضلع کی 4 تحصیلیں تھیں، منچن آباد، بہاول نگر، چشتیاں، فورٹ آباس اور خود بہاول نگر جو تحصیل تھی، اس کے ساتھ جو 5ویں تحصیل کا اضافہ ہوا وہ ہارون آباد کا ہوا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ویسے بھی بڑے عوامی شخصیت تھے، لوگ ان کی تقریر کے بھی وہ بڑے ماسٹر تھے، بڑا شعلہ بیان مقرر تھے، عوام کی وہ نبض کو جانتے تھے۔ تو وہ اس طرح سے انہوں نے اس کو بڑا خوبصورتی سے یہاں پہ جلسہ بھی کیا، لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا۔ لیکن اس کے بعد میں نے آپ کو بتاؤں کہ جنرل صاحب کا ضیاء بھٹو صاحب کا جو دور تھا اس میں وہاں پہ انہوں نے کئی ساری یہ نیشنلائز پالیسی یہ اختیار کی یہاں پہ، چونکہ پورے ملک میں یہ صنعتوں کو انہوں نے قومیہ لیا، نیشنلائز کیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہاول نگر میں بھی اس کا اثر ہوا، 2-3 یہاں پہ اسکول تھے جو پرائیویٹ طور پہ چل رہے تھے، اس میں یہ قائد ملت اسکول تھا، 1-2 اور چھوٹے چھوٹے ادارے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے قومی تحویل میں لیا۔ یہ قائد ملت جو اسکول تھا اس کو بھی انہوں نے نیشنلائز کیا، اب یہ آج کل ہائی اسکول ہے، تو وہ اس وقت یہ بھی ہائی اسکول یہ پرائیویٹ تھا، تو یہ اس کو بھی انہوں نے نیشنلائز کیا۔ تو بھٹو صاحب کے خلاف وہ چونکہ پبلکلی وہ انہوں نے کافی سارے یہ گندم وغیرہ کا اور یہ جو دوسرا یہ دھان نکالنے والی جو مشینیں ہیں ان پہ بھی پابندی لگی، چینی کا بھی بحران پیدا ہوا، تو وہ اس حوالے سے بھی لوگوں میں ایک طیش تھا وہ ان کے خلاف پیدا ہوا یہاں پہ۔ اور وہ جو 1977 کی جو تحریک تھی وہ جو جس وقت وہ الیکشن ہوا دھاندلی، اس میں قومی اتحاد جو ان کا تھا، تو اس میں وہ آپ کو میں نے پچھلی قسط میں بتایا بھی تھا بھٹو صاحب کے کہ یہاں سے بہاول نگر سے سید رفیق شاہ صاحب MNA کے الیکشن میں لڑے تھے، ان کے مقابلے میں مولانا محمد شریف وٹو صاحب جو تھے یہاں پہ محمد پور سنسارا کے، یہ مولانا جو معین الدین صاحب ان کے جو والد تھے، یہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ اس طرح راجہ امتیاز صاحب نے یہاں پہ یہ صوبائی الیکشن لڑا، ان کے مقابلے میں راجہ امتیاز صاحب کے مولانا یوسف صاحب تھے، انہوں نے یہ الیکشن لڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک کی اصل آغاز ہوا وہ یہی ہوا کہ انہوں نے یہ 9 ستارے تھے، 9 پارٹیاں تھیں، تو بہاول نگر میں بھی یہ 9 پارٹیاں انہوں نے بڑا اپنا اتحاد کیا، اس میں تحریک استقلال، JUI، جماعت اسلامی، JUP مولانا شاہ من نورانی کی پارٹی، یہ بیگم نسیم ولی خان کی، وہ تو خیر ادھر نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پہ ایک اتحاد ہوا، اور اس کا اچھا خاصا یہاں پر اثر بھی تھا۔ اچھا، وہ جو سیاسی جلسے ہوا کرتے تھے یا الیکشن کی جو کمپین تھی وہ اسی طرح زور و شور سے جاتی جیسے اب ہم دیکھتے ہیں جلسے جلوس؟ واقعی اس میں وہ میں تو والدین سے ہی سنتا ہوں، اس وقت ویسے میں چھوٹا سا تھا، وہ والد صاحب کے ساتھ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں وہ ہوا، تو وہاں اس میں شریک ہوا تھا، چک بھٹیاں ہمارا جو ہے گاؤں، اس میں وہاں پہ ہمارا جو پرائمری سکول تھا اس میں وہ ہوا۔ اس سے پہلے وہ رات کو زیادہ تر یہ کمپین ہوتی تھی، تو وہ یہ 9 روپے کا
5 روپے کا جھاڑو 9 روپے کی بالٹی پاکستان پیپل پارٹی، یہ انہوں نے قومی اتحاد والوں نے ایک نعرہ بنایا تھا. انہوں نے اسی طرح بھٹو صاحب کے خلاف ایسے الیکشن میں یہ نعرے، لیکن یہ اس وقت چونکہ یہ 9 جماعتیں تھیں، اس میں یہ مذہبی گروپ یہ پہلی مرتبہ انہوں نے بڑا خوب شدت سے بھٹو صاحب کے خلاف حصہ لیا. بھٹو صاحب ویسے لبرل آدمی تھے، عوامی لوگ تھے ان کے ساتھ، انہوں نے بھی بڑا اس میں کیا، ان کو سرکاری بیوروکریسی کی تائید بھی حاصل تھی. تو وہ جس وقت یہ الیکشن ہوا تو یہ اس میں قومی اسمبلی کا الیکشن یہ 1 دن ہو گیا تھا، تو اس کے 3 دن بعد یہ صوبائی الیکشن تھا. تو وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جرلو پھرا ہے، اس میں جناب دھاندلی ہوئی ہے. یہ دھاندلی کا لفظ بھی وہیں سے زیادہ یہاں پہ ہمارے پبلک میں یہ زیادہ ہوا. ویسے شاید ہوتا ہوگا پہلے بھی، لیکن یہ دھاندلی ظاہر جمہوریت میں تو یہ تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے پولنگ اسٹیشنوں پہ. لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ عوامی سطح کا بہت بڑا الیکشن تھا، اس میں سارے تقریباً لوگ جو تھے بھٹو صاحب کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور این ڈی پیپلز پارٹی جو تھے، 9 جماعتیں، بہت بڑا اتحاد. وہ بہت بڑا اتحاد تھا. اور اس میں نو ڈاؤٹ وہ مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا مودودی صاحب، مولانا مفتی محمود، اپنے اس میں ایئر مارشل اصغر خان ان کی، اور یہ سارے نوابزادہ نصر اللہ خان، یہ سارے لوگ جو تھے بھٹو صاحب کے خلاف اکٹھے ہو گئے. بھٹو صاحب کو بھی اتنی امید نہیں تھی کہ یہ میرے خلاف ہوں گے. پھر یہ 5 جولائی کو یہ تحریک جب یہاں سے بہاول نگر میں چلی تو بہاول نگر میں اس کا بڑا یہاں پہ جامع رضا مصطفیٰ اور یہ جو عیدگاہ ہے یہ اس کے سینٹر رہے. یہاں پہ جماعت اسلامی بڑی منظم جماعت تھی اس وقت. جماعت اسلامی کے آفس سے یہ سارے نکلتے تھے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلی وہ جلوس نکالتے تھے. یہ کوئی 2.5-3 ماہ یہاں پہ ان کی یہ تحریک رہی ہے. مارچ سے وہ چونکہ صوبائی اسمبلی میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، تو یہ پھر روزانہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں. ان کے یہ لوگ تھے، یہ راؤ جمشید علی انجم صاحب، میاں عبد الخالق صاحب، یہ یہاں پہ اپنے یہ مولانا یوسف صاحب، یہ مولانا شریف صاحب، یہ یہاں پہ اور بھی جو ان کے دوست تھے جو مذہبی، وہ سارے ظاہر یہاں پہ اپنی جماعتوں میں اکٹھے ہوتے. موسٹلی یہاں سے یہ جلوس جماعت اسلامی کے دفتر سے نکالتے تھے. یہ ہوتا ہوا یہ اردو روڈ اور یہ سارا یہ رفیق شاہ چوک پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. تو یہ رفیق شاہ صاحب کی یہاں جو کوٹھی تھی بلدیہ کے سامنے، میونسپلٹی کا جو آفس ہے، وہاں پہ یہ اپنا جلسہ کنکلوڈ کرتے اور وہاں پہ تقریریں کرتے. ظاہر ہے اس میں بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کو، یہاں کے جو مقامی لیڈروں کو، وہ پھر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہاں پہ گولی چلی، وہ راؤ جمشید علی انجم صاحب کا بیٹا، اس میں گرفتاریاں بھی بڑھی. بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ کوئی شاید میرے خیال اس دور میں انہوں نے قومی اتحاد والوں نے ایک رسالہ بھی نکالا، اس میں بہاول نگر نمبر تھا، اس میں یہ ساری کافی ساری تفصیل تھی. پیپلز پارٹی کے جو ورکر جو خود کو جیلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جیلیں کاٹی، ہم نے کوڑے کھاتے، یہ وہی دور تھا؟ نہیں، یہ اس میں نہیں تھا. یہ تو جنرل محمد ضیاء صاحب کا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو یہ اس میں ہے. ہاں، یہ 5 جولائی 1977 کو پھر یہ جب آرمی نے دیکھا کہ یہ پاکستان کے حالات سیاسی طور پر بڑے خراب ہیں، بھٹو صاحب سے ان کی وہ بات چیت چلتی رہی لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچی. ان میں یہ روزانہ ہوتے تھے مذاکرات، وہ اس میں خلل پڑ جاتا، پھر یہ آپس میں اکٹھے ہوتے، پھر مذاکرات ہوتے. تو بالآخر یہ آرمی نے یہاں پہ کو کیا. جنرل محمد ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت نا 4تھی یا شاید 5ویں میں تھا. تو وہ وہاں پہ پیر خانے میں اس وقت سکول میں پڑھتا تھا. تو گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں تو وہ وہاں پہ ہمارے جو اپنے مولانا سردار صاحب ہمارے استاد تھے تو وہ ہمیں ایسے نا بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے. ٹیوشن تو نہیں تھے، وہ فیس تو لیتے نہیں تھے، مطلب جیسے آج کل یہ ٹیوشن کی کلاس لگتی ہے. تو وہ میں بھی 4تھی 5ویں میں تھا، میرے ساتھ وہ پیر احمد یار اور دوسرے احمد فرید چشتی اور یہ دوسرے علی احمد چشتی، یہ سارے ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو وہ ہم بیٹھے تھے تو ایک دن میں روزانہ ان کو خبریں سناتا تھا. میرے والد صاحب BBC سنتے تھے رات کو بھی سویرے بھی نماز کے ٹائم. تو میں وہ ناشتہ نوشتہ کر کے آ جاتا تھا وہ پیر خانے میں. تو وہ وہاں پہ وہ سردار صاحب کھرل تھے، آپ کے عزیز ہی ہیں. تو وہ وہاں پہ ہمیں پڑھاتے تھے. تو وہ ایسے ہمیں سبق دیتے تھے، ہم سنتے بیٹھے گپے بھی ان سے سنتے رہتے تھے. تو وہ میں ان کو آگے نا 1-2 خبریں سناتا تھا. ایک روز میں نے آ کے ان کو بتایا، میں نے کہا جی، انہوں نے کہا ہاں جی خبر سنائیں، کوئی کسی نے سنی ہو. تو میں نے کہا جی میں نے سنی ہے. اس نے کہا آپ سنائیں. تو میں نے کہا جی باقی یہ خبریں ہیں بھٹو صاحب کی اور قومی اتحاد سے بات چل رہی ہے، وہ جناب دونوں نے کہا ہے کہ یہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں اور یہ بہت جلدی جناب ہو جائے گا. میں نے کہا جی ایک آخری خبر یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ ابھی وہ جو اناؤنسر تھا خبر دینا نیوز کاسٹر، اس نے یہ بتایا کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ فوج نے کمان سنبھال لی ہے. اچھا مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بڑے پیار سے بہت بڑی خبر دے دی آپ. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کمان کیا ہوتی ہے، کس نے سنبھالی ہے، کون ہوتا ہے. تو وہ سردار صاحب نے میرے سے دوبارہ خبر سنو، انہوں نے کہا دوبارہ خبر سناؤ. میں نے وہ سردار صاحب سے کہا، میں نے کہا جی ابھی خبر ملی ہے کہ فوج نے کمان سنبھالی ہے، یہ 6 بجے کی خبریں ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ مارشل اللہ لگ گیا. میں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا مارشل اللہ کیا ہے. انہوں نے جناب وہاں سے وہ
اپنے پیر زمان صاحب سے، ہمارے وہاں چشتی صاحب ہیں، ان سے وہ ریڈیو منگوایا. وہ اس وقت چونکہ وہ 8, 9, 10 میں تقریباً میں نے جب اطلاع دی تو وہ تقریباً 9, 9:30 کا ٹائم تھا. تو وہ انہوں نے نا پاکستان میں نا کہ عالمی سروس لگائی. تو عالمی سروس نے یہی بتایا، اسی میں انہوں نے بتایا کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب بن گئے ہیں. تو وہ سردار صاحب نے اس بات پہ خوش ہو کے میرا نام مارک ٹیلی رکھ دیا. وہ BBC کا جو نمائندے تھے مارک ٹیلی، وہ بڑی مطلب اندر کی خبریں کھینچ لاتے تھے. انہوں نے کہا یار یہ تم نے خبر دیا، تو انہوں نے میرا نام نا اس بات پہ مارک ٹیلی رکھا. تو وہ بڑے انہوں نے، وہ بھی قومی اتحاد کے حمایتی تھے بڑے، وہ بڑے خوش ہوئے. تو وہ انہوں نے ہمیں روزانہ وہ ہمیں ان کے میرے سیاسی شعور کو ڈیولپ کرنے میں والد صاحب کے اور دادا جی کے ساتھ جو سردار صاحب کے بھی بڑا ہاتھ ہے. وہ روزانہ مجھے خبریں میرے سے سنتے تھے باقاعدہ. مجھے یہ عادت بھی وہیں سے ہوئی خبریں سنانے کی. مطلب سن لیتا تھا میں، لیکن یہ ایکسپریس کرنا اس کو. تو وہ ہوا کہ جنرل صاحب نے آ کے ان ساروں کو وہ جیل میں ڈال دیا. وہ کافی سارے. تو وہ بہاول نگر میں بھی بڑے لوگ خوش ہوئے یہاں پہ، چونکہ یہاں پہ چل رہی تھی تحریک. تو وہاں پہ پیپلز پارٹی والوں کو تو ظاہر افسوس ہوا. میرے انکل جو ظفر چشتی صاحب وہ پیپلز پارٹی میں تھے. تو میرے والد صاحب کی بھی ان سے نا وہ رہتی تھی. وہ میرے والد صاحب 1977 میں اتنے ایکٹیو تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ موقع پہ جو الیکشن ہوا اس میں یہ تھا کہ میرے والد صاحب کو جو ریٹرننگ آفیسر تھے نا وہاں کے ہمارے اس میں چکبٹیاں کے، انہوں نے والد صاحب کو وہ روکتے تھے کہ جی آپ قومی اتحاد کے الیکشن ایجنٹ ہیں. ظفر صاحب تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے تھے. ظفر صاحب بھی میرے والد صاحب کو کہتے تھے کہ بھائی صاحب آپ میرے بھائی ہیں، ہمیں مطلب بڑی سختی کا حکم ہے. تو وہ الیکشن کے وہ ہمارے جو الیکشن آفیسر تھے، تو انہوں نے والد صاحب کو کہا، انہوں نے کہا جی آپ یہ اس میں پنگا پنگا نہ لیں، یہ ہمیں ٹانگیں توڑنے کا حکم ہے کہ جو آپ کی مزاحمت کریں. مطلب یہ ہے کہ اس حد تک یہ ایک مطلب مانیٹر انہوں نے کر کے یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے یہ ساری کی تھی. تو ظاہر ہے پھر جب ذوالفقار علی بھٹو اپنے صاحب کا تختہ الٹا گیا تو جنرل محمد ضیاء الحق صاحب آئے. تو جنرل صاحب نے آ کے بالکل نا ان کو، ایک تو جنرل صاحب کا اپنا اسلامی ذہن تھا، دوسرے انہوں نے چونکہ تحریک ان کو تازہ تازہ ملی ہوئی تھی، تو آتے انہوں نے تو الیکشن کا اعلان کر دیا کہ 90 دنوں کے بعد کراؤں گا. 90 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بھی کام چل سکتا ہے اسلام کے نام پہ، تو انہوں نے مزید اس کو لمبا کیا. یہاں پہ صلاۃ کمیٹیاں بنی اسی دور میں، اور جنرل صاحب نے اس سے پہلے ایک اپنا ریفرینڈم یہاں پر کروایا. اس ریفرینڈم کا مجھے بھی یاد ہے، اس میں ہم نے جناب وہاں پہ سوارے جتنے بچوں نے بھی مورے، ہاں اس میں میں بھی بچہ ہی تھا اس وقت، پڑھا تھا، اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے بھی پتہ نہیں اس میں پتہ نہیں 1 کے 2 کاپیاں میں نے بھی کی. وہ میں نے پھر نا وہ جو لگا رہے تھے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی 1-2 اس کے خلاف بھی ووٹ ڈال دوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ڈال دے. تو وہ میں نے 2-3 انہوں نے کہا ہاں یار ہونے چاہیے. تو وہ جو رزلٹ میں وہ پھر لکھتے ہیں نا جس وقت وہ کہ اتنے ووٹ آئے، تو اس میں 1-2 وہ مخالف ووٹ بھی ہم نے ڈالے ہوئے تھے. تو جنرل صاحب صدر بن گئے. پھر تو جنرل صاحب نے یہاں پہ جو نا زکوٰۃ کی کمیٹیاں بنا دی. تو اس وقت اس دور میں چونکہ زکوٰۃ نئی بنی تھی، لوگوں کو وہ سارے ملے، تو وہ اس میں یہ بھی ایک بڑا کریز تھا اس وقت کی زکوٰۃ کمیٹی ہے. وہاں پہ لوگوں کے دیہاتوں میں وہ، اور شہروں کا تو مجھے زیادہ اتنا پتہ نہیں، سرکاری سطح پر لوگوں کو سرکاری سطح پہ ابلائز کیا گیا. اس میں کچھ لوگوں کو صحیح بھی ملے پیسے، کچھ لوگوں نے ظاہر ہے اپنے کیے. انہوں نے مدرسوں کو بڑی امداد دی. تو اس وقت وہ سکولوں میں نا انہوں نے ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی کاپیاں دے دی تھی کلاسوں میں. میں اس وقت احمد پور چشتی میں پڑھتا تھا. تو وہ ہمیں انہوں نے جناب کو 6ٹھی میں یا شاید 5ویں میں تھا میں، تو وہ 5ویں 6ٹھی میں وہ انہوں نے ہمیں کاپیاں دے دی. اس نے کہا بھی اس پہ نا آپ نے لکھنا ہے کہ جی آپ نے یہ نماز جس کے سامنے پڑھنی ہے آپ نے اس کے سائن کروانے. وہ پہلے تو ہم سوچتے تھے جی کوئی نہ کوئی نمازی مل جاتا تھا. اب دیہاتوں میں ظاہر ہے آپ کو مسجد میں 1-2 بندے ہوتے ہیں، تو اس کے زیادہ جماعت شماعت کا وہاں پہ کم تصور ہے، کہیں مولوی نہیں ہوتے. تو وہ پھر میں نے ایک دن سوچا، میں نے کہا جی اس میں کیا لکھیں. تو وہ میں نے اس پہ نا اپنے وہ جو خانہ تھا اس نماز والا، اس میں نے لکھ دیتا از خود. وہ اگلے دن میں لے گیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے شرف الدین صاحب تھے یہاں پہ نادر شاہ کے، تو انہوں نے کہا یہ بھی از خود کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں خود نماز پڑھی ہے، اب اللہ ہی گواہ ہے. تو بندہ کوئی ہے ہی نہیں مسجد میں، تو میں کیسے لکھواتا؟ اگر میں گھر لے کے جاتا والد صاحب سے لکھواتا یا کسی کو، تو انہوں نے گواہ ڈالتا تو آپ نے کہنا تھا کہ گھر کا بندہ ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ آج خود لے لوں. وہ چھوٹی چھوٹی کاپیاں انہوں نے بنا دی تھی. تو وہ اس میں 1985 میں پھر جنرل صاحب نے یہ پیپلز پارٹی سے جان چھڑوانے کے لیے یہ انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پہ غیر جماعتی الیکشن کروائے. تو اس غیر جماعتی الیکشن میں آج جو ہمارے
بہت سارے بڑے بڑے بگ گنز ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں یہاں پہ لوکل ہیں نیشنل سطح پر جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ رجیم وہاں سے شروع ہوا اور یہ برادری ازم کا بھی وہیں سے یہ شروع ہوا کیونکہ وہاں پہ اس سے پہلے یہ جماعتوں کا سسٹم تھا جماعت اسلامی تھی یہاں پہ جمعیت العلماء اسلام تھی جمعیت العلماء پاکستان تھی تحریک استقلال تھی پاکستان پیپلز پارٹی تھی یہ جماعتیں تھیں ان کا بڑا یہاں پر اثر ہوتا تھا اور انہی کے یہ جماعتی الیکشن ہوتا تھا سیاسی الیکشن لوگوں میں سیاسی شعور بھی ڈیولپ تھا اور وہ اپنی اپنی پارٹی کی باقاعدہ وکالت کرتے تھے یہ سارے آپس میں جیسے آج ہم میٹنگ کر رہے ہیں تو وہ میٹنگ جو ساری تھی وہ سیاسی نقطہ نظر پہ ہوتی تھی قومی مسائل پر ہوتی تھی اس کے بعد جب جنرل صاحب نے یہاں پر کرایا تو وہ یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک تو وہ جو خاندان تھے جن کی اکثریت تھی ظاہر ہے انہوں نے ہی آنا تھا دوسرے پارٹی الیکشن نہیں تھے تو اس میں یہ لالے صاحبان آئے یہ عبدالستار لالے صاحب یہ پہلی مرتبہ اس میں یہ بنے اب اس میں چودھری عبدالغفور صاحب وہ ویسے پہلے وزیر بن چکے تھے اس سے پہلے ہمارے وکیل تھے تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے ان کو وزیر بنا دیا تھا وہ ضلع کونسل کے الیکشن بھی اس سے پہلے انہوں نے کروائے یہ 82-83 میں نا یہ جنرل صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے جو ڈول ڈالا یہ جب میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا کہ جب بھی مارشل لا آتا ہے جب بھی فوجی حکومت آتی ہے تو وہ مانیٹر یا یہاں پہ جو الیکشن کرواتے ہیں تو وہ جماعتوں کی بجائے یا یہ قومی ایم پی ایز ایم این ایز کے بجائے وہ بلدیات کا سسٹم لوکل گورنمنٹ لاتے ہیں تو یہ جو ہماری جماعت اپنی دوسری حکومتیں ہیں یہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو طاقتور رکھتی ہیں تو وہ جنرل صاحب نے جو ایک تو یہ ضلع کونسل کا کرایا یہاں پہ ہمارے میرے خیال اس میں غلام محمد ممو کا صاحب تھے یہاں پر وہ چیئرمین پہلے چودھری غفور صاحب بنے تھے چودھری غفور صاحب کو انہوں نے وہاں پہ اسی وجہ سے وہ ضلع کونسل کے چیئرمین بننے کی وجہ سے ان کو منسٹر بنا دیا یہ لا منسٹر بنے صوبائی پہلے اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کو یہ وزارت یہ صحت کا بھی غالباً ان کو قلمدان دیا گیا تو اس کے ساتھ یہ ہمارے یہاں پہ پھر یہ غلام محمد ممو کا صاحب بن گئے اس میں تو یہ سید رفیق شاہ صاحب کی ان کو تائید حاصل تھی یہ اس حوالے سے رفیق شاہ صاحب کا بھی بڑا ہماری اس سیاست میں اس کے بعد بھی اثر رہا ہے 85 میں پھر یہاں سے محمد احمد شاہ صاحب یہ رفیق شاہ صاحب کے وہ میرے خیال عزیز ہی ہیں بڑے قریبی تو وہ انہوں نے ایم این اے کا الیکشن یہاں پر لڑا یہ غیر جماعتی ہمارے ایم این اے یہ منشن آباد بہاول نگر سے وہ بنے اور یہاں پر میاں کمال لالے کا صاحب وہ یہاں پہ ایم پی اے اس میں منتخب ہوئے غیر جماعتی الیکشن میں تو منشن آباد سے کرنل قمر زمان صاحب نے بڑا مقابلہ ان کا محمد احمد صاحب کا کیا تھا اور حاجی جہانگیر صاحب نے بھی ویسے اس الیکشن میں ہمارے جو تھے انہوں نے بھی حصہ لیا حاجی جہانگیر صاحب کے جلسے یہاں پہ بہاول نگر میں بڑے کامیاب مشہور جلسے کرتے تھے اور لوگوں نے ان کی عوامی بڑا سٹائل تھا ان کا وہ عوامی باتیں کرتے تھے عوامی مشورے دیتے تھے وہ لوگوں سے ہر جلسے میں قسم اٹھواتے تھے کہ آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے ووٹ تو خیر انہوں نے کام حاصل کیے لیکن ان کی تقریریں یہاں پر بہاول نگر میں بڑی مشہور بڑی فیمس ہوئی یہاں پہ اور یہ منظور مول صاحب بھی اس الیکشن میں یہ کامیاب ہوئے پھر یہ غیر جماعتی طور پہ انہوں نے یہ گورنمنٹ بنائی اور محمد خان جنوجو صاحب جو تھے ان کو یہاں پہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے طور پر لائے جنوجو صاحب نے پھر یہاں پہ آ کے مسلم لیگ کو اپنی جماعت بنا لی اور وہاں سے پھر یہ اور اسی عرصے میں نا یہ یہاں پہ بہاول نگر میں بھی اور پورے ملک میں بھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو جماعت اسلامی وغیرہ یہ دوسری جو جماعتیں تھیں یہ جنرل صاحب کے وہ صدر بننے کے بعد صدر پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اور وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے تو انہوں نے یہاں پہ یہ ایم آر ڈی کی تحریک چلائی غیر انہوں نے نا یہ انہوں نے ریسٹوریشن آف یہ ڈیموکریسی کے نام سے نا وہ ایم آر ڈی موومنٹ آف ڈیموکریسی جو انہوں نے یہ بنائی اور اس میں تحریک بحالی جمہوریت جسے وہ کہتے ہیں تو اس میں یہ ہمارے کافی سارے میرے انکل ظفر چشتی صاحب بھی یہ ممتاز عالم گیلانی صاحب بھی اور یہاں سے بہاول نگر سے کافی سارے بندے اس میں یہ میاں محمد انور صاحب کے جو والد ہیں ان کے ایڈوکیٹ ہمارے ان کے میاں محمد دین صراف حالانکہ وہ پیپلز پارٹی یا کسی جماعت میں نہیں تھے لیکن وہ جو شہری بااثر لوگ تھے وہ ان کو انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا اور یہاں پہ ڈسٹرکٹ بار بھی یہاں پہ خواجہ بشیر بٹ صاحب یہ ہمارے حنیف اللہ شاری صاحب تھے وائس پریزیڈنٹ وہ بھی جیل میں چلے گئے وہ یہ باقاعدہ یہاں سے وہ اس تحریک بحالی جمہوریت کی جو تحریک تھی اس میں یہ باقاعدہ یہاں پہ یہ روزانہ یہ بھی جلوس نکالتے تھے یہ انہوں نے پھر یہ جیل بھرو ٹائپ ایک تحریک شروع کر دی اس کا سندھ میں تو خیر بڑا اثر ہوا پنجاب میں بھی کافی ہوا لیکن یہاں پہ بہاول نگر میں بھی بہرحال یہ جلوس نکالتے رہے یہ جو ممتاز عالم گیلانی صاحب کو ٹکٹ ملا یہ جو قادر شاہین صاحب کو ٹکٹ ملا 88 کے الیکشن میں اور یہ ظفر چشتی صاحب یہ پیپلز ایڈمنسٹریٹر بنے 1987-88 میں جو یہ صرف اسی تحریک کی وجہ سے اس میں پیپلز پارٹی کے کافی سارے جو لوگ ہیں یہ سارے جیلوں میں گئے
اور پھر یہ جنرل صاحب کا 1988 میں جس وقت وہ محمد خان جنیجو کی حکومت کو انہوں نے وہ کر دیا اپنا 8ویں ترمیم کے تحت ان کا خاتمہ کیا. تو وہ اس کے بعد یہاں پہ پھر یہ ہے کہ وہ بہاول نگر میں تو کوئی اتنا خاص نہیں, کیونکہ یہ سارے پھر سردار لالے صاحبان اور یہ جو دوسرے جو منتخب اراکین تھے ظاہر ہے یہ حکومت میں تھے تو یہ سارے مسلم لیگ میں چلے گئے. مسلم لیگ میں چلے, یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لالے صاحب جی مسلم لیگ میں تھے, یہ پھر یہ 2000 تک یہ مسلم لیگ میں رہے. تو یہ اسی عرصے میں یہ سید اصغر شاہ صاحب پھر یہ 1988 میں کا یہ سید اصغر شاہ صاحب آ گئے محمد احمد شاہ صاحب کی بجائے. تو وہ یہاں پہ کمال لالے صاحب یہ ہار گئے تھے اس الیکشن میں. یہ قادر شاہین صاحب یہاں سے یہ صوبائی اسمبلی کا یہاں پہ بہاول نگر سے نوجوان تھے وہ, تو وہ جیتے. لیبر ونگ کے وہ انچارج تھے وہ جیتے. منظور مول صاحب نے اپنی دوبارہ سیٹ جیت لی اپنے. اسی طرح عبدالستار لالے صاحب بھی دوبارہ 1988 میں کامیاب ہوئے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ, لیکن یہ ساتھ ساتھ بلدیات کا سسٹم بھی یہاں پر چلتا رہا. اس میں چودھری نیاز صاحب کا بڑا کردار ہے بہاول نگر میں. چودھری نیاز صاحب جو ہے یہ 1900 غالباً یہ 86-87 میں جو الیکشن ہوا اس میں یہ رانا جاوید اقبال صاحب ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں یہ بھی غالباً یہ اسی عرصے میں پہلے جاوید صاحب غالباً بنے تھے یہاں پہ میونسپل کمیٹی کے. اس کے بعد یہ چودھری نیاز صاحب آئے اور یہ پھر شاید یہ میرے خیال رفیق نمک والے جو ہیں یہ بھی اسی یہ 90 تک. عوامی مسائل کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں زیادہ کام کیا تھا یا یہ MP-ML نے زیادہ کام کروایا تھا؟ لیکن وہ جنرل صاحب کے دور میں تو ایک تو یہ تھا کہ پہلے جنرل صاحب کا دور بڑا خاموش طبع سا رہا. انہوں نے یہ اسلامائزیشن پہ زور دیا, یہ صلاۃ کمیٹیاں بنا دیں, یہ اس طرح کے ساتھ ساتھ انہوں نے عشر زکوٰۃ کمیٹیاں بنائیں. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ چونکہ یہ مشرقی پاکستان افغانستان میں سوویت یونین نے 1979 میں یہ یہاں پہ کو کیا ہوا تھا. تو 1979 میں جب یہ سوویت یونین کا یہ کو ہوا وہاں پہ ان کی آرمی آئی انہوں نے قبضہ کر لیا. تو پاکستان کو ظاہر مسائل پیدا ہوئے. جنرل صاحب ایک تو اس میں الجھ رہے, انہوں نے یہ وہ داخلی معاملات کو انہوں نے زیادہ کنٹرول نہیں کیا جو بھٹو صاحب کے دور میں یا پچھلی رجیم سے چلے آ رہے تھے. وہ انہوں نے بیوروکریسی کو بھی نہیں چھیڑا, یہ ڈیلی ڈالی ایک انہوں نے حکومت رکھی. لیکن اس دور میں یہ ہوا کہ خوشحالی آئی پاکستان کے. یہ افغان مہاجرین 30-40 لاکھ آ گئے. اس حوالے سے پاکستان کو اربوں نے انہوں نے اربوں نے اس کو بڑا پاکستان کو پیسہ دیا. امریکہ کی امداد فوجی بھی آئی, دوسری بھی آئی, اور یہ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ہمارے یہ یورپ کے اور آسٹریلیا وغیرہ انہوں نے بھی بڑا پیسہ پاکستان کو دیا. اور یہ اس میں یہ تھا کہ ہمارے جو مولوی صاحبان تھے یہ بچوں کو یہاں پہ ہمارے تو ادھر نہیں ہوا لیکن یہ صوبہ سرحد میں اور یہ بلوچستان میں وہاں پہ جو یہ دیوبندی حضرات ہیں ان کے یہ سمیع الحق صاحب کے مدارس سے جو تھے اس میں کچھ شاید مفتی محمود صاحب کے بھی ان کے بھی مدارس, وہاں سے وہ لڑکوں کو انہوں نے ٹریننگ دی اور ان کو یہ اپنی جگہ افغانستان یہ بھیجتے تھے. تو یہاں سے یہ جو مذہبی ایلیمنٹ کا یہ تشدد پسندی والا جس کا ہمیں پاکستان کو بعد میں یہ بھگتنا پڑا ہے یہ بھی اسی دور میں جنرل صاحب کے یہ کلاشنکوف کلچر بڑا اس دور میں کلاشنکوف کلچر کو جو جنرل ضیاء الحق کے نام سے جوڑا جاتا ہے. نام اسی وجہ سے جوڑا جاتا ہے نا کہ افغانستان میں چونکہ یہ پاکستان ان کی یہ افغان مہاجرین کو 40 لاکھ کے قریب آ گیا. یہ ہمارے صوبہ پنجاب میں آ گیا, بہاول نگر میں بھی یہاں پہ لوگ ہمارے پٹھان شٹان کام کرنے تو وہ پہلے ہی آتے تھے. لیکن یہ کہ باقاعدہ وہ تجارت کی غرض سے آئے تو وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ یہ ہیروئن بھی آئی, اس کے ساتھ یہ کلاشنکوف بھی آئی. تو یہ کلاشنکوف کلچر اس دور میں پاکستان کو مجموعی طور پہ بہت نقصان ہوا اس جنگ کا بھی. جنگ کا نقصان تو میں اس حوالے سے میں ویسے اس سے ڈیفر کرتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ یہ اس میں ہوا. بس دیکھیں ہمارے ہمارا جو مغربی ہمیشہ ہماری جو سرحد رہی ہے وہ بڑی محفوظ رہی ہے کیونکہ افغانستان اسلامی ملک ہے, چاہے ایران بھی اسلامی ملک ہے. ہماری مشرق میں انڈیا کی چونکہ سرحد ہے تو انڈیا سے ہماری 2-3 جنگیں یہ 71 کی ہوئی, اس سے پہلے 65 کی ہوئی, اس میں ہمارے مہاجرین لوگ بھی آئے. تو یہ ہمارا ایک بارڈر بڑا محفوظ تھا. تو جنرل صاحب نے اور ہماری جو آرمی تھی آج بھی وہ اسی نقطے پہ ہے کہ یہ اس بارڈر کو محفوظ ہونا چاہیے. تو اس بارڈر کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے ظاہر پاکستان کو وہ ہمیں جو یہ دہشت گردی آج ہمیں ہوئی ہے اس میں ہمیں واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں. ہمارے یہ بم دھماکے, یہ کلاشنکوف کلچر اور یہ مذہبی منافرات اور یہ سارا پیدا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں یہ بھی فائدہ ہوا کہ اس سے یہ ہے کہ ہمارے آپس میں بے شک اختلافات رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے جو ہمارے جو یہ افغانستان کا بارڈر ہے اب دیکھیں آج ہمارے تعلقات پٹھانوں سے یا ان سے بے شک خراب ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں ان سے کسی کو آپس میں ہماری نفرت نہیں ہے. ہم یہاں پہ ہمارے پنجاب میں آپ دیکھ لیں سارے پٹھان کام کرتے پھرتے ہیں, ہمارے سارے مارکیٹوں میں ہیں, ان کی یہاں پہ زمینیں جائیدادیں ہیں ان کی. تو یہ ہے کہ ہمارے پنجاب والوں لوگوں نے تو خیر ان کی بڑی ویسے بھی کھلے دل کے لوگ ہیں پنجاب. ہاں نہیں پنجاب میں قبول کرتے ہیں. ہاں پنجاب. تو جنرل صاحب کے دور میں یہ پھر یہ 85 کا الیکشن ہوا, ایک ان کا ریفرینڈم تھا
اور انہوں نے یہ 2-3-73 ان کے دور میں یہ جو 1988 تک یہ باقاعدہ بلدیات کے یہ سسٹم ہوتے رہے. اس کے بعد یہ 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ کامیاب ہوئی, اس میں وہ وزیر اعظم پاکستان بنی. یہاں سے ممتاز عالم گیلانی کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کے پاس کوئی 1200-1300 روپے تھے جس وقت ان کو ٹکٹ ملا, اور یہ مطلب یوں سمجھ کہ اسٹریٹ ورکر تھے ان کے, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مطلب یہ تھے. اور پھر یہ ظفر چشتی صاحب کو جب ان کو بعد میں جب اقتدار مل گیا تو وہ انہوں نے یہاں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ پیپلز ورکس پروگرام بنایا تھا. یہ چشتیاں روڈ پہ داؤد ارشد بھٹو صاحب کی کوٹھی میں دفتر تھا, تو اس میں وہ ظفر چشتی صاحب کو انہوں نے یہاں پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بنایا. تو اس دور میں یہ تھا کہ یہ ہوتا یہی تھا کہ جس وقت یہ عوامی حکومت آتی تھی بلدیات کو وہ ختم کر دیتے تھے. جب یہ بلدیات ماشاء اللہ یا کوئی اس ٹائپ کی غیر جماعتی کوئی ایسی کوئی پاور آ جاتی تھی تو وہ ہمیشہ وہ بلدیات کو بحال کر دیتے, اور یہاں پہ باقاعدہ وہ عوامی لوگوں کو ملی. اب دیکھیں گے, اب دیکھیں میں بھی یہاں پہ ان سے جا کے سگنیچر لے آیا آٹوگراف, تو اس میں مجھے پتا یاد ہے کہ وزیر اعظم کے پاس وزیر اعظم کیا آپ کسی ایم پی ایم این اے نہیں ملنے دیتے آپ کو. تو یہ مطلب یہ ہماری جو ہے نا اس وقت اتنی بڑا پرسکون تھا, کچھ آبادی بھی کم تھی, یہ بھی مسئلے ہیں. تو 88 میں انہوں نے یہاں پہ اعلان کر دیا کہ جی واٹر ٹینک بنے گا یہاں پر منیر آباد میں. تو وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی یہاں پر, نواز شریف صاحب کہاں بننے دیتے تھے. ادھر بلوچستان میں بگٹی صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہوا تھا محترمہ کے خلاف. یعنی 71 کی جنگ کے بعد جو ہے وہ ہم سیاسی طور پہ کافی تبدیلیاں آئی پاکستان میں. بہاول نگر کا سیاسی جو ڈھانچہ ہے اس میں کافی تبدیلیاں آئی. نہیں بہاول نگر میں یہ دیکھیں نا آج جو جتنی یہ مقامی خاندانوں کی گرفت ہے, یہ جو خاندان ہے خاندانوں کی گرفت اس وقت سے. اب یہ میاں شوکت لالے صاحب یہ 1990 میں یہاں پر پہلی مرتبہ یہ ایم پی اے بنے. یہاں پہ قادر شاہین صاحب ہار گئے تھے, تو یہ اس وقت میاں شوکت صاحب کا کسی کو نام ہی نہیں آتا تھا. جی بالکل. تو یہ عالم علی لالے کا صاحب ان کا میں چھوڑ گیا, وہ سینیٹر بنے تھے یہاں سے. ان کو وہ بہاول نگر کی پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ سینیٹ کی جو ٹکٹ ہے وہ کس کے پاس ہے, کون سینیٹر ہے. تو میاں عالم علی لالے کا صاحب, لالے کا مطلب آپ دیکھیں بڑا عروج تھا وہ 90 کی دہائی میں جس وقت یہ شروع ہوا ہے. تو وہ اطلاعات و نشریات کے منسٹر بنے, عبدالستار لالے کا صاحب فیڈرل منسٹر. اور احد علی چشتی صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کو بہاول نگر کی تاریخ سے آگاہ کیا. تو ناظرین جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی الرٹ نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اور سب سے آخر میں اپنے میزبان یاسر ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.